باجے، نہ ڈھول ڈھمکے، نہ اسراف، نہ دکھاوے، نہ نمائشیں، نہ نیوندرے ڈالنا. کون سی ادا ہم نے آپ کی سیکھی ہے جس سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ ہمارے ہاں بھی لوگ مرتے ہیں، نہ ہم کھانے تقسیم کرتے ہیں، نہ 11ویں نہ 40ویں. جو رسمیں ہیں آپ کی ہم نے تو کبھی بھی نہیں اختیار کی. اس لیے یہ بالکل جھوٹا الزام ہے کہ ہم آپ جیسا بننا چاہتے ہیں. آپ تو ہم سے ناراض ہوتے ہیں کہ ہم سے جیسا کیوں نہیں بنتے. بھول گئے ہیں اس بات کو؟ عجیب طبیعت ہے آپ کی، جس طرح چاہیں موڑ لیں اپنے آپ کو. کل تک تو یہ الزام دیا کرتے تھے کہ ہماری طرح کیوں نہیں کرتے، تم ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے نماز کے فوراً بعد، 40ویں کیوں نہیں مناتے، 11ویں کیوں نہیں مناتے، فلاں شیرینی کیوں تقسیم نہیں کرتے، قوالیاں کیوں نہیں کرتے. ہر رسم جو آپ کی ہے وہ ہم چھوڑ بیٹھے تھے، اور یہ ناراضگی تھی کل تک کہ ہمارے جیسے کیوں نہیں بنتے. اور اب ایسا الٹے ہیں کہ دماغ الٹ گیا ہے بالکل کلیتاً. یہ کہہ رہے ہیں ہمارے جیسے کیوں بنتے ہو، حالانکہ جھوٹ ہے بالکل. ہم تو آپ جیسا نہ بنتے ہیں نہ بننا پسند کرتے ہیں. ہم تو وہ بننا چاہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے لیے نمونہ بنایا تھا. یعنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ، اور ان لوگوں کی پیروی کا چاہتے ہیں اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، یعنی آپ اور آپ کے ساتھیوں کی. اس لیے اگر آپ تجزیہ کریں الزام کا تو سارا الزام ہی جھوٹا ہے. اب یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے کون سا دنیا کا قانون یا شریعت اسلامیہ کا قانون روک سکتا ہے یا روکتا ہے، اور کس حد تک غلامی سے روکتا ہے اور کس کو روکتا ہے. سارے قرآن کریم میں، تمام حدیث میں نہ کوئی آیت نہ کوئی حدیث اشارتاً یا کنایتاً بھی کسی کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے روک رہی ہے، نہ قرآن پر عمل کرنے سے منع کیا جا رہا ہے. بلکہ قدر مشترک کہہ کہہ کے غیروں کو بلایا جا رہا ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ اے اہل کتاب ہم تو قدر مشترک کی طرف بلانے والے لوگ ہیں. جو تم مانتے ہو ہماری باتیں وہ تو اختیار کر لو. جن میں اختلاف رکھتے ہو تمہارا حق ہے، جو چاہو اختلاف کرو. لیکن جو تم اپنے منہ سے کہتے ہو کہ ہاں یہ تمہاری باتیں اچھی ہیں، وہ کیوں اختیار کرتے؟ کیسا عظیم الشان مذہب ہے. ساری دنیا کو اشتراک کی دعوت دے رہا ہے. اس مذہب کو کا حلیہ بگاڑ کر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قدر اشتراک پسند نہیں کرتا. غصہ آ جاتا ہے اگر کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرے اور آپ کے پیچھے چلے. جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی تھی ان میں یہی مضمون ہے. چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رُسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. کہ اے لوگو، تمہارے لیے اللہ کے رسول یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بہت ہی حسین اسوہ بنایا گیا ہے. ایک ایسا خوبصورت نمونہ رکھ دیا گیا ہے کہ اب جو کوئی بھی اللہ کو چاہتا ہے وہ اس اسوے کی پیروی کرے، اور جو یوم آخر کی خواہش رکھتا ہے کہ یوم آخر میں وہ نجات دہندہ شمار ہو، اس کو بھی یہی چاہیے کہ وہ اس اسوے کی پیروی کرے. یہاں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کی پیروی کے لیے نہ مسلمان ہونا شرط قرار دیا گیا، نہ کسی فرقے کی شرط رکھی گئی. ایک چیز مذہب کی قدر مشترک جو ہے وہ بیان فرمائی گئی ہے. کیسا عظیم کلام ہے، کوئی پہلو نہیں چھوڑتا خیر کا. فرمایا من کانا یرجو اللہ لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ کو چاہتا ہے اور یوم آخر چاہتا ہے
اس کے لیے چارہ نہیں ہے اس کے سوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے. تو جب تک یہ قانون نہ بنائیں کہ اللہ کو چاہنا جرم ہے اور آخرت کے یوم آخرت میں اپنی نجات پانا، نجات ڈھونڈنا جرم ہے، جب تک یہ دو قانون پریسیڈ نہ کریں، پہلے نہ بنائے جائیں، اس وقت تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے کوئی روک نہیں سکتا کسی کو. تو آیات پر تبر رکھ کر آپ جو چاہیں کریں، لیکن ہماری گردنیں سے کاٹنے سے پہلے آیات کی گردنیں کاٹنی پڑیں گی. قرآن کریم میں قطر بیوند کرنی پڑے گی، کیونکہ اتنی کھلی کھلی کتاب ہے، اتنا واضح کر دیتی ہے اپنے مضمون کو کہ کوئی شک کی گنجائش باقی نہیں چھوڑتی. پھر فرماتا ہے ان لوگوں کا ذکر کر کے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول نبی کی، یعنی محمد مصطفیٰ کی، جو امی بھی ہے، اور اس کا وہ ذکر پڑھتے ہیں اپنی کتابوں میں، فی التوراۃ والانجیل، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. اب الذین یجدونہ مکتوبا عندہم سے مراد صاف پتہ چل رہا ہے کہ اہل کتاب ہیں، کیونکہ مسلمان کی دو کتابیں تو نہیں ہیں. یہ الذین سے مراد کون ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو پیروی کرتے ہیں؟ کن کا ذکر چل رہا ہے؟ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تورات اور انجیل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھتے ہیں، اور پیشتر اس کے کہ وہ مسلمان ہو جائیں ان کے دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ آپ کی پیروی کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر ایمان کو نصیب ہوتا ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کیا سلوک کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو؟ قرآن کریم نے 6 کام بتائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے. جو کوئی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے محبت کرنے لگے اور اپنے آپ کو آپ کے حضور پیش کر دے کہ اب جس طرح چاہیں مجھے بنا دیں، میں حاضر ہوں، تو فرمایا امر بالمعروف کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اچھے نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں، اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں، اور طیبات کو حلال کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اچھی چیزیں، پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، اور خبائث کو، گندگی اور بیہودہ چیزوں کو منع فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں نہ کھایا کرو، اور بوجھ اتارتے ہیں تمہارے رسم و رواج کے جو بوجھ تم نے اپنے اوپر لاد رکھے ہیں، اور گردنوں کے توق کاٹ کے دور کر دیتے ہیں. یہ 6 احسانات ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کے اسوے میں ملتے ہیں. اس کے مقابل پر فرمایا پھر ایمان لے آؤ. ایسے شخص پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ آخر پر ان ساری باتوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ، کیونکہ اہل کتاب کا ذکر چل رہا تھا، اس لیے فرمایا ایسا رسول جو اتنا بڑا تمہارا محسن ہے، ایسے اچھے کام کر رہا ہے، ایسی پاکیزہ تبدیلیاں تمہارے اندر پیدا کر رہا ہے، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس رسول پر ایمان لے آؤ. الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، اس رسول نبی امی پر ایمان لاؤ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے خود اور اس کے کلام پر ایمان لاتا ہے، واتبعوہ، اور اس کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. یہ ہے قرآن کریم کا حکم. اور بعض حکومتوں کا حکم یہ ہے کہ اس کی پیروی نہ کرو، کیونکہ ہمارے نزدیک کیونکہ تم مسلمان نہیں ہو، اس لیے ہم یہ حکم دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرو ورنہ سزا ملے گی.
تو آپ کی تو ہم پیروی کرتے ہی نہیں پہلے، نہ ہمیں کوڑی کی پرواہ ہے آپ کی پیروی کی. ہم تو جس کی پیروی کرتے ہیں قرآن میں حکم ہے کہ اس کی پیروی کرو. اس لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر پیروی منع ہے تو کس کس جگہ منع ہے، کون کون سی جگہ منع نہیں ہے. یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معروف کا حکم دیتے ہیں، اگر یہ نقالی ہے اور اس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو احمدیوں کے لیے پھر یہ جرم ہونا چاہیے کہ وہ سچ بولیں. احمدیوں کے لیے جرم ہونا چاہیے، نہیں انل منکر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اگر چوری نہ کریں تو یہ جرم ہے. جتنی نیکیاں اسلام میں لکھی ہوئی ہیں حضرت اقدس محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت سے کر کے دکھائی ہیں، وہ ساری نقالی ہیں. ان میں سے کون سی ہے جو نقالی نہیں ہے؟ اور جتنی برائیاں منع فرمائی ہیں ان سے بچنا نقالی ہے. تو پہلے یہ تو قانون بناؤ کہ پاکستان میں اگر کسی احمدی نے کسی کو گالی نہ دی تو یہ جرم ہوگا، اور اگر کسی احمدی نے کسی کی چوری نہ کی تو یہ جرم ہوگا. اگر قتل نہیں کرے گا تو جرم ہوگا، اگر ڈاکہ نہیں ڈالے گا تو جرم ہوگا، اگر غریبوں کی حق تلفی نہیں کرے گا تو جرم ہوگا، اگر شراب نہیں پیے گا تو جرم ہوگا، اگر سور نہیں کھائے گا تو جرم ہوگا، اگر وہ لوگوں کو حرام نہیں کھلائے گا تو جرم ہوگا. ہر نیکی کو قانوناً الٹانا پڑے گا آپ کو، کیونکہ یہ نیکیاں ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی ہیں، اور قرآن فرما رہا ہے کہ آپ سے ہی سیکھو گے تم. آئندہ کے لیے ہر خیر کا پیمانہ آن حضور کے خم خانے سے ملے گا. اس لیے جب باہر کچھ رہا ہی نہیں تو نقالی کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں ہے. کون سی دنیا کی قوم ہے جو حضور اکرم کی نقالی کے بغیر بھی دنیا میں پنپ سکتی ہے اور تہذیب لے سکتی ہے، تہذیب سیکھ سکتی ہے؟ کیونکہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ ہر قسم کی تہذیب، ہر قسم کی اعلیٰ زندگی، ہر قسم کی پاکیزگی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ فرما دی گئی. بس اگر آپ روکتے ہیں کہ اس سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو پھر قانون تفصیل سے بنائیے کہ جو بھی جس کو ہم کہیں گے غیر مسلم ہے اس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات میں الٹ چلنا ہوگا، تب ہمارے دل کو ٹھنڈ پڑے گی. وہ احسان کیا کرتے تھے، اگر تم بھی احسان کرو گے تو ہمیں بہت تکلیف ہوگی، بڑا غصہ آئے گا. اس لیے ہم کہیں گے کہ تم احسان کروا کر تو احسان فراموشی کیا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ بولتے تھے اور ہم نے تو تمہیں کافر سمجھ لیا ہے، اس لیے تمہارا کیا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا؟ تم جھوٹ بولا کرو، اور اگر سچ بولو گے تو قانون تمہیں 3 سال کے لیے اندر کر دے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا حق چھوڑتے تھے غیروں کے لیے. تم لوگوں کے حق مارو، تم کون ہوتے ہو حضور کی پیروی کرنے والے؟ اس لیے جب تک ہمارے حقوق نہیں تلف کرو گے ہم تمہیں سزائیں دیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان اور عزت کی حرمت قائم فرماتے تھے. اس لیے تم کون ہوتے ہو کہ جان اور عزت کی حرمت قائم کرو؟ یہ شکلیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ کام تھے جو آپ کیا کرتے تھے. ان چیزوں کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے. تو سارا اسلام چھوڑ کر آپ کو صرف اذان کہاں سے نظر آ گئی ہے؟ یا مسلمان کہلانا کہاں سے نظر آ گیا کہ بس یہی 2 چیزیں ہیں گویا اسلام کی؟ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کیوں باقی چیزیں